السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ حدیث حسن رواہ دار القطنی وغیرہ۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں تو تم ان فرائض کو ضائع نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں قائم کی ہیں، حدود قائم کی ہیں، تم ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں تم ان کا ارتکاب نہ کرنا، اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرماتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، سوائے بھول چوک کے، یعنی کچھ چیزوں میں انسان بھول جاتا ہے حالانکہ وہ چیز واضح ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، تو جن چیزوں پر اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے ان کی تلاش میں پڑ کر بال کی کھال نہ اتارنا۔ یہ حدیث مبارکہ دارالقطنی کی حسن درجے کی روایت۔ قیامت کے قرب میں جو واقعات ہونے والے ہیں اور جو احوال پیش آنے والے ہیں ان سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو ایک اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، جو شریعت کا بڑا واضح اصول ہے، کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے جن کی نوعیت فرضیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان فرائض کو ضائع نہ کرنا، جیسے فرض نماز ہے، فرض روزے ہیں، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ اس کی ادائیگی ہے، استطاعت ہے تو حج کرنے کی زندگی میں ایک مرتبہ فرضیت ہے، تو یہ ساری چیزیں فرائض ہیں، تو ان فرائض کو ضائع نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کی ہیں کہ انسان اس حد سے متجاوز نہ ہو، جیسے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ حد مقرر کی ہے کہ وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے، تو یہ ہر نماز کی ایک حد ہے، وقت کی ایک متعین حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان حرام چیزوں کو ارتکاب نہیں کرنا، جھوٹ بولنا حرام ہے، خون بہانا ناحق حرام ہے، فساد کرنا حرام ہے، غیبت چغلی کرنا، حسد کینہ بغض رکھنا، یہ سب حرام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا ارتکاب نہ کرنا۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس معاملے میں قرید کر کر کے اپنے لیے دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہیے کہ اللہ نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے تو اس آسانی کو برقرار رہنے دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ کو قیامت کے قرب کے باب میں لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب فتنوں کے دور ہوتے ہیں تو لوگ ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان فرائض سے لاپرواہی برتتے ہوئے غفلت میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، پتہ ہے نماز فرض قائم ہونے والی ہے، کتنے ہیں جو ادا کر رہے، روزوں کا، زکوٰۃ کا اور دیگر فرائض کا ادائیگی کا تناسب کیا ہے یہ ہمارے سامنے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کی ہیں ان سے متجاوز نہیں ہونا، کتنوں کو اس کا خیال ہے؟ ہمارے لین دین کے معاملات میں، رسم و رواج میں، لباس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حدود متعین کی۔ ہم لباس کے معاملے میں مرد اور خواتین کچھ حدود کے پابند ہیں، لیکن ان حدود کی پاسداری کتنے کرنے والے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی۔ اپنے غمی اور خوشی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی۔ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر فخر اور تکبر والے کام کرنا شروع کر دینا، غم میں بے صبرا ہو کر زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنا، سینہ جو ہے وہ کوپی کرنا، نوحہ پڑھنا، اور ایسے انداز میں غم کی رسم و رواج بنا لینا جو وبال جان بن جائیں۔ آج تیسرا ہے، آج چوتھا ہے، آج ساتواں ہے، آج 40واں ہے، آج برسی ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہی ہونے پہ نہ آئے۔ اس قسم کی ساری حدود کو ہم پھلانگ رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں حرام قرار دی، ان سب کو بھولے بیٹھے ہیں لوگ۔ یہ بد نظری، فحاشی اور عریانی، گانے بجانے کے آلات اور ان کا سننا، شراب نوشی، نشہ آور چیزوں کا استعمال، قتل و غارت گری، معاشرے کے اندر یہ فساد اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ کسب حرام، حرام نہ کمانا، رشوت نہ لینا، چوری ڈاکہ نہ کرنا، ناجائز ذرائع سے دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرنا، وراثت کو ہڑپ نہ کر جانا، یتیموں اور بیواؤں کا مال نہ کھانا، یہ ساری حرام چیزیں ہیں، لیکن آج دھڑلے کے ساتھ ہو رہی۔ تو قرب قیامت میں لوگوں کو یہ سب بھول جاتا ہے، اور اس کا جو آخری پہلو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ شریعت نے بہت سارے موضوعات پر انسانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے صرف نظر کیا ہوا، بال کی کھال نہیں اتاری، لیکن جہالت کے زمانے میں آپ نے فرمایا تھا فتنوں کے دور میں قیامت کے قرب میں علماء اٹھ جائیں گے اور لوگ جاہل قسم کے لوگوں کو اپنا رہنما بنا کر ان سے سوال اور پھر فتوے پوچھیں گے، نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ سو کالڈ مذہبی اسکالرز اور روایتی قسم کے جو نام نہاد علماء ہیں یا تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ دونوں ہی افراط اور تفرید کا شکار۔ بنیادی دین کا علم، توحید کی سمجھ، کتاب و سنت کا خالص علم دینے والے، پڑھانے والے تھوڑے رہ گئے، غیر ضروری موضوعات پر گفتگو کرنے والے بہت ہوتے۔ وہ موضوعات جن کی ایک تاریخی حیثیت ہے، انسانوں کو انہوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں دینا، ان کے اندر پڑھ کے پھر فی زمانہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اور قسم کی چیزوں کو اپنے لیے مسائل سمجھتے ہوئے ان کے حل کے لیے یہ موٹیویشنل سپیکنگ کے نام پر ایسی چیزوں کو مسئلہ بنا کر پیش کر دینا جو امت کا مسئلہ ہے نہیں۔ کامیابی کے ایک اور دنیاوی قسم کے تصور کو لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو یہ سمجھانا کہ یہ تم کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس قسم کے لوگوں کی آج کل مارکیٹ چل رہی ہے۔ دوسرے قسم کے کون ہیں؟ جو سارا ٹائم یہ بتا رہے ہیں جی مسواک اتنے گٹ کی ہو، سرما اس طرح سے لگایا جائے، حتیٰ کہ آپ کو آج کل وہ ویڈیو بھی مل رہی ہوگی کہ کیلے شریف کو اس رخ پر رکھیں گے تو وہ مدینہ کی طرف رخ ہو جائے۔ میرے بھائی، امت کے مسائل کیا چل رہے ہیں اور ان کو کس قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہاں پر دین کے نام پہ کیلے کا رخ اور کسی وقت جو ہے وہ تکیے کا رخ اور نماز میں آگے سے کیسے گزرنا ہے، ہیلا بہانہ تلاش کر کے کیسے دو بندے جو ہے وہ کسی بندے کے آگے سے نماز پڑھتے ہوئے گزر جائیں، یہ کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ دین ہے؟ اس لیے یہ غیر ضروری موضوعات کو بال کی کھال اتار کر اپنے لیے سوچنا اور پھر اس کے مطابق فتویٰ تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یعنی یہاں پر حیران کن باتیں یہ ہیں کہ بعض کتابوں میں سوچ کر فقہا نے مسئلے گھڑے ہیں۔ اب ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جزیرے پر کوئی
समुद्री जहाज तबाह हो जाए और एक मर्द और एक औरत ही जिंदा बच जाएं और वो उस जजीरे पर अकेले हो जाएं, तो फिर उस सूरत में उनके निकाह की क्या पोजीशन होगी? और अगर खातून पहले से शादीशुदा थी तो उसका कितना अरसा उसको इंतजार करना पड़ेगा कि जी उसकी अब ये तसव्वुर होगा कि उसकी तलाक हो गई है या उससे पहले निकाह खत्म हो गया, और ये तन्हा एक दूसरे का निकाह पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा? बोलो एक ऐसा मफरूजा घड़ के आप इतने लंबे सफ़े काले करते रहे कि जिसमें ये बातें होंगी। और सच बात यह है कि कुछ मसले तो ऐसे हैं कि मैं मिंबर पे बैठ के बयान नहीं कर सकता, जो किताबों में लिखे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की बातों में पढ़ने और वक्त ज़ाया करने से मना फरमाया कि इंसान अपने औकात को उन चीज़ों में दिमाग दौड़ा दौड़ा कर जो है वो लगा दे जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुकूत इख्तियार किया हुआ, जिन पर शरीयत ने कोई ख़ास हुक्म नहीं दिया कि मौके की मुनासबत से जो फैसला समझदार लोग करते हैं वो कर लेंगे किताब और सुन्नत के अहकामात को समझते हुए। ये पहले से बैठ के उसकी खाल उतारता रहना, जिस तरह बनी इसराइल ने किया था कि ये हुक्म तो समझ आ गया है, अब वो गाय का रंग कैसा हो, उसकी नस्ल कौन सी हो, उसकी उम्र क्या हो, वो करती क्या हो, अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा, फला नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये इस किस्म के बनी इसराइली सवालात जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बाज लोग जो है ना वो अक्सर औकात आके ऐसे ही सवाल पूछते। एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा जी कि वो सूरह कहफ के मुतालिक आपने बताया था, वो असहाबे कहफ के कुत्ते का रंग कैसा था और वो भी उनके साथ मर गया था या नहीं मर गया था? मैं कहा जी इससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं जी वैसे सवाल तो है ना। मेरे सवाल तो फिर इस तरह के बहुत सारे, अगर ये सवालात अहमियत रखते होते तो फिर शरीयत खुद वाजे कर देती, अल्लाह ताला बयान कर देते। एक वाकया कुरान बयान करता है, उसका जो मकसूद है उसके ऊपर नजर डाल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्लो सूरत के मुतालिक मुबालगा, फिर अजीज मिस्र की बीवी के नाम के मुतालिक मुबालगा। यानी ये मैं चीजें इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं कि ये वो चीजें हैं जिनके मुतालिक शरीयत ने कुछ नहीं पूछना। क़यामत के रोज कोई सवाल नहीं होना इससे मुतालिक क्या आप ये जानकर आए थे दुनिया में या नहीं कि फलां का नाम क्या था या नहीं था। तो भाई जब शरीयत ने उस पर खामोशी इख्तियार की है तो आप भी खामोशी इख्तियार करें। इसी तरह बाज जो लोग हैं ना वो भी उलमा को जीने नहीं देते, सवाल ऐसे पूछते हैं कि जी नहीं इसका जवाब दे ही दे। फलां को जब तक काफर कहलवा नहीं देंगे ना मौलवी के मुंह से, उस वक्त तक चैन नहीं होता कि नहीं नहीं ये आप मुदाहनत से काम ले रहे हैं, आप जरा वाजे तौर पे फतवा दें जी ये काम करने वाला इसके पीछे ऐसे हो जाता है वैसे नहीं हो। लड़ाइयां फसाद बर्पा किए हुए इस काम के पीछे। एक बंदा मुझे कहते फलां मौलवी साहब का अगर ये अकीदा हो तो नमाज हो जाती है, उनके पीछे नमाज हो जाती है। मैंने कहा भाई अहलुस सुन्ना वल जमा के किबार उलमा का फतवा ये है कि मुसलमान के पीछे नमाज हो जाती, काफिर के पीछे नमाज नहीं होती। नहीं अगर एक बंदे का अकीदा ऐसा हो तो मैंने कहा उसको फिर मुतय्यन काफिर साबित करो पहले। अगर तो मुतय्यन काफिर साबित नहीं कर सकते तो फिर पढ़ नहीं पड़ जाए तो उसके पीछे पढ़ो। हाँ ये जरूरी है कि इंसान उमूमन कोशिश करे कि जिस बंदे के पीछे नमाज पढ़ रहा है, जो उसका मुस्तकिल इमाम है, वो अच्छे अकीदे का और मसनून नमाज पढ़ाने वाला, लेकिन कभी पढ़नी पड़ जाती। इसका मतलब ये तो नहीं हर बंदे को काफिर कह के आप कहें जी इसके पीछे भी नहीं होती, उसके पीछे भी नहीं होती, उसके पीछे भी नहीं होती, फिर वो 1.5-2 कनाल की जन्नत है जिसमें हम सब पूरे आ जाएंगे, उसके अलावा तो कोई जरूरत नहीं। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा तहम्मुल से काम ले। मिजाज बन गया ये कि नहीं शिद्दत का फतवा जहां से मिलता है और जब तक वो जुबान से कहना दिया जाए उस वक्त तक आराम से नहीं बैठना। इसको इल्म समझना है कि जो बंदा बस जो है ना, और साथ लिखते भी हैं काते शिरको बिदत हो, और काते शिरको बिदत का मतलब शिरको बिदत नहीं है, वो काते लोग हो उनको निकाल निकाल के जो है ना दायरा इस्लाम से बाहर करता हो कि ये भी काफिर है और वो भी मुशरिक है, वो भी बिदती है, वो भी फलाना है, वो भी ऐसा। ये सलफ का तरीकाकार नहीं था, ना इस्लाम का तरीकाकार। इस्लाम का तरीकाकार बड़ा वाज़ेह है, वो अमल के मुतालिक बयान करता है फला अमल मुशरिकाना है, फला अमल बिदत है, फला अमल ऐसे है। उसमें हर कोई अपना आईना खुद देखे। ये मुतअय्यन तकफीर और मुतअय्यन बिदती के फतवे जो है ना ये बहुत उम्मत के अंदर काम खराब कर चुके हैं। और फिर ये काम अगर था भी तो कुछ उलमा का था कि वो इल्मी ज़ाब्तों के मुताबिक कोई फतवा जारी करे। स्टेज पे बैठ के शोला बयानी करने से तो नहीं ये काम जो है ना मुकम्मल होना था, तो इल्मी अंदाज में काम होना था। उसका नतीजा क्या हुआ? सुनने वाले भी वैसे ही मुफ्ती, सुनने वाले भी वैसे ही मुफ्ती। एक इंजीनियर साहब के सुनने वाले
ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا جی اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی کبار علماء سے جا کے پوچھیں۔ کہنے لگا نہ چھوڑے، مولویوں کی باتیں نہ کریں، ان سب کے دانت میں نے چیک کیے ہوئے۔ والعیاذ باللہ۔ میں نے کہا تمہیں یہ پتہ ہے کہ جو لفظ تم بول رہے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے کیا کہہ دیا جی میں نے کہا یہ دانت کس کے چیک کرتے ہیں؟ قربانی کا جب جانور ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کا جانور کا دانت دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، وہ کتنا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب تمہارے نزدیک جن علماء کی ہم بات کریں وہ سارے جانور ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے نا، اٹھ کے وہاں سے نکل جاؤ، اس کے بعد میرے پر یہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ یعنی ہم اس طرح کی زبان بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن معاملات میں شریعت نے توسع رکھا ہے اس کے اندر وسعت اختیار کرنا اور وسعت کو باقی رہنے دینا، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ جو اس میں تنگی کرے گا شریعت اس پر غالب آ جائے گی، وہ شریعت پر غالب نہیں آ سکتا۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔